سر پہلے تو یہ بتائیں کہ میں آپ سے پہلے سوالات سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ آج آپ اڈیالہ گئے اور بڑے لمبے ٹائم تک آپ نے ہمیں بھی انتظار کروایا، تو کیا کچھ وہاں پر ہوا؟ خان صاحب ویسے جرنلسٹوں سے بات تو کرتے ہیں لیکن امپورٹنٹ ترین چیز کیا رہی جس کی وجہ سے آپ آ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ ثنا فار کمنگ. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو عمران خان ہے وہ اپنی پرسنل باتیں کو بہت ہی کم، وہ میں کبھی کبھی چھیڑتا ہوں کہ مجھ سے کوئی بات کریں پھر وہ کرتے ہیں. تو آج 3 امپورٹنٹ ایشو تھے جن کے اوپر ان کا فوکس رہا. جو لٹیگیشن چل رہی ہے، جو کیسز فالس بنائے ہوئے ہیں، جتنے کیسز کلمنیٹ ہوتے ہیں ان میں عمران خان بری ہوئے ہیں، پہلے بھی آئندہ بھی بری ہوں گے، اس لیے کیسز کی بنیاد سیاسی ہے. اور یہ دنیا کی تاریخ کی پہلی گورنمنٹ ہے جس کے منسٹرز بول کے کہتے ہیں کہ ہم کیسز اور ڈھونڈیں گے، بول کے کہتے ہیں ہم کیسز اور بنائیں گے. کیس بنانے والا منسٹر نہیں ہوتا، نہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، کیس بنانے والی پولیس ہوتی ہے. اچھا، پولیس کو انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے پورے پنجاب میں اور پورے اسلام آباد میں خاص طور پہ بھی. یہ بھی کراچی بنا دیا انہوں نے اور لاہور کو بھی کراچی بنا دیا انہوں نے. اسٹریٹ کرائم کے ریفرنس سے میں بات کروں. آج انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس تقریباً 2 مہینے کا وقت ہے اور اس لیے یہ وائنڈ اپ کریں. یہ ایک طرح سے انہوں نے ٹائم لائن دی ہے اور اس ٹائم لائن کے اندر گورنمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے کا انہوں نے کہا ہے. اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ ہمارا جو لوٹا ہوا مینڈیٹ ہے، آپ کو پتا ہے لوگوں نے کہاں ووٹ ڈالا ہے، ساری قوم کو پتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے دوسرا پوائنٹ لیا وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ میں جو گفتگو کی بات جب کرتا ہوں تو مجھے تو کچھ نہیں چاہیے. میں اگر آج اپنے موقف سے پیچھے ہٹوں تو 6 گھنٹے بھی نہیں ہے یہ گورنمنٹ، مجھے اقتدار مل سکتا ہے لیکن مجھے اقتدار نہیں چاہیے. مجھے پبلک کے لیے اختیار چاہیے اور حقیقی آزادی چاہیے. یہ دوسری بات تھی. اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس بات پہ فکر مند ہیں کہ ہماری حالت بے شمار حوالوں سے بنگلہ دیش سے بھی آگے والی، ہم تو بڑی گہری کھائی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. بنگلہ دیش پھر سنبھل جائے گا، اس لیے کہ دیکھ لیں ان کے فوریک ریزروز کتنے ہیں، دیکھ لیں ان کا ٹریڈ کتنا ہے، اکانومی کہاں کھڑی ہے، بالکل کدھر کھڑی ہے اس کی، اور اس کے لوگ کتنے وائبرنٹ ہیں. تو یہاں بھی میں آپ کو مجھے عجیب لگے گا لوگوں کو کہ کل سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ذاتی طور پہ، میں ابھی نکلا تو پھر اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ باہر کھڑا تھا اڈیالہ جیل کے اوپر پہنچ رہے ہیں اور وہ روک کے پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں، عمران کے لیے باہر نکلنا چاہتے ہیں. اور بنگلہ دیش کے یعنی آپ کے خیال میں اس ماڈل کو کاپی کرنے کی یہاں کے اسٹوڈنٹس کوشش کر رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس انڈیجنس ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو اسٹوڈنٹس لائف سے گزرے ہوئے بھی آدھی صدی ہو گئی ہے. لیکن وہ جو طالب علم ہیں وہ ان کو یہ پتہ لگا ہے کہ امپاورمنٹ چیز کیا ہے. اور جو عمران خان کہتا تھا جن کو برگر کہا جاتا تھا، برگر بچے جو ہیں انہوں نے آئرن لیڈی وہ گرائی نہیں ہے، گرانا تو اور بات ہے، بھاگ گئی ہے ملک چھوڑ کے. اور پھر اور بھی وہاں واقعات ہو رہے ہیں بڑے خوفناک. لیکن یہ جو آپ نے بھی 2 مہینے والی بات کی ہے، یہ پریڈکشن آپ کے خیال میں خان صاحب صرف پریڈکٹ کر رہے ہیں یا اپنے طور پر کچھ سیاسی طور پر ڈیسائیڈ کر چکے ہیں جس پہ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں؟ 2 مہینے کا ٹائم فریم کس وجہ سے؟ دونوں چیزیں مکسڈ ہیں. many things I cannot say part of our strategy. لیکن یہ ہے کہ یہ جو 2 مہینے کے اندر دیکھیں نا، 2 چیزیں تو بڑی obvious ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو IPPs ہیں سارے ان کے مالکان ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ میں، وزیروں کی ہیں، وزرائے اعظم کی ہیں، ان کے بیٹوں کی ہیں، ان کی بھتیجیوں کی ہیں، ان کی بہوؤں کی ہیں، اور جو ان کے ساتھ لگے ہوئے کچھ لوگ ہیں بزنس والے جو ان کے سپانسر ہیں یا ان کے سپورٹر ہیں وہ ان کی بھی ہیں. سوائے 2 کے، ایک قطر کی ہے اور ایک چائنا کی ہے، وہ چھوڑ دیجئے 7 ایک کے ہیں اور 10 تقریباً وہ 17-18 بنتے ہیں یونٹس. باقی سارے more than 78% جو ہے وہ پاکستانیوں کے ہیں. تو انہوں نے کدھر ماننا ہے کہ لوگوں کو سستی بجلی ملے؟ اگر سستی بجلی دینا چاہیں تو ایک فارمولہ میں ابھی آپ کے دیکھنے والوں کو بتا دیتا ہوں. جو پنجاب کے اپنے ہیں اور مرکزی حکومت کے اپنے، پنجاب میں مریم آج سے بجلی سستی کر سکتی ہے، اس نے وعدہ کیا ہوتا 300 یونٹ مفت کر دے، باقی جو پروڈکشن کاسٹ کے اوپر ہے وہ دے. وہ اس لیے نہیں کرے گی کہ اس کے کزن کو جو رپورٹڈ ہے کہ 63 کروڑ روپے 3-4 مہینے میں اس کو ملے کیپیسٹی پہ، جو اس کا 1 یونٹ ہے، ایک گھر میں وہ 63 کروڑ روپے گئے. باپ وزیر اعظم ہوگا تو وہ انکوائری کرنے دے گا. اس لیے یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. لیکن عوام کے لیے اچھی خبر اگر نہیں ہے تو وہ ناک تک پہنچا ہوا ان کے پانی، اب ان کی سانس بھی بند ہونا شروع ہو گئی ہے. ایک چھوٹا سا شخص میرے پاس آیا دیہاتی، کل وہ میرے سسرالی علاقے کا، تو اس نے مجھے آ کے کہا کہ میرا بل جو 3 سے 4 ہزار روپے آتا تھا وہ بل آیا 53,000 روپے. ایک چھوٹا سا گھر ہے دیہات کے اندر ہے، ایک زیادہ تر گھروں کی کہانی یہی ہے ذیلی روڈ کے اوپر. اچھا، ایک تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے میں ان کے پاس گیا تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی غلطی سے کچھ زیادہ ہو گیا ہوگا تو آپ کو وزیر اعظم نے رعایت کر دی ہے کہ 10 دن اور آپ لے لیں تو یہ بل جمع کرا دیں. یعنی بل جمع کرانا پڑے گا 3 اور 4 ہزار کے درمیان والا 53,000 روپیہ. لیکن یہ جو اس نے 10 دن دیے، آتم تائی کی قبر پہ دولتی ماری ہے اس نے، یہ 10 دن کا مطلب ہے
10 दिन का मतलब ये उधार मांगो, घर की चीजें बेचो, बेटी का दहेज, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी फीस काटो और वो पैसे दो, ठीक। और ये कैपेसिटी पेमेंट में, इसलिए ये बहुत लंबा अरसा नहीं चल सकता। यानी आपके ख्याल में अपनी मौत आप मर जाएगा। सॉरी, मैं बांग्लादेश जी। पे से थोड़ा सा आगे चल के आती हूँ। ये जो आपने भी बात की है खान साहब की, सर इसके ऊपर क्योंकि आपका बांग्लादेश में जी, सिर्फ जी, एक लफ्ज कहना चाहता था, जी। बांग्लादेश में हमसे बहुत सस्ती बिजली है, बहुत ही सस्ती। इसीलिए उनकी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म भी करें, यानी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारी भी आप देखें, इमरान खान के दौर में इंडस्ट्री सुबह भी चलती थी, शाम भी चलती थी। अच्छा, उसके ऊपर एक और भी डिबेट है, मैं चाहूंगी उस पर आपकी राय लूं, लेकिन